ٹرمپ کی روش مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ، ایک طرف مذاکرات دوسری طرف مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوششیں۔ امریکی ناکہ بندیوں کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اب یہ گزرگاہ ایرانی افواج کی سخت نگرانی میں ہے۔ ایران کا امریکہ پر معاہدوں کی خلاف ورزی اور بحری رکاوٹوں کا الزام۔ ترجمان مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے کہا، امریکی ناکہ بندی کے خاتمے تک آبنائے ہرمز میں صورتحال سخت رہے گی۔ ایران اپنا ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے، مگر ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے سخت موقف اپنا رکھا ہے۔ اوول ہاؤس میں صدارتی حکم نامے پر دستخط کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے اب بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے تاحال راضی نہیں۔ جو بھی صورتحال ہوگی آج اہم اعلان کروں گا۔ ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 بھارتی آئل ٹینکرز پر پاسداران انقلاب کی گن بوٹس کی فائرنگ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریفک آرگنائزیشن کے مطابق فائرنگ سے ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ 2 تباہ کن جنگی جہازوں کے ساتھ بحر احمر میں داخل ہو گیا۔ امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحریہ کا جنگی جہاز USS کینبرا بحیرہ عرب میں گشت کر رہا ہے اور ناکہ بندی کے نفاذ میں مصروف ہے۔ ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 23 بحری جہاز امریکی فورسز کی ہدایت پر اپنا رخ موڑ چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ۔ ایرانی صدر اور اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ خطے میں پائیدار امن اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی رہنماؤں سے مذاکرات میں کشیدگی میں کمی اور صفاتی حل پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات اور ڈائیلاگ کو تنازعات کا حل قرار دیا۔ پاکستان کا ایران سے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دورہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اہم حصہ قرار پایا۔ ISPR کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد میں شامل تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالباف، وزیر خارجہ باز رافچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہ ملکی دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ مکمل۔ لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بریف کیا۔ اس سے قبل 3 روزہ دورے میں وزیر اعظم نے تینوں برادر ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شریک دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کے سعودی عرب اور قطر کے دورے نتیجہ خیز رہے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے بامقصد مذاکرات ہوئے۔ ایران کی بحریہ دشمن کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی فوج کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے، جس نے اس دور کا خاتمہ کیا جب دشمنوں نے اندرونی غداروں کے ذریعے فوج کو کمزور کیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے ایکس پر لکھا کہ مستقبل میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی مختلف صلاحیتوں میں ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کی پالیسیز فریب نظر اور متضاد بیان بازی کا ایک امتزاج ہے۔ ٹرمپ کے ٹویٹس بے وقت ہیں، تاہم ہمارا جواب الفاظ میں نہیں بلکہ میدان جنگ کی شان میں پوشیدہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اس کے علاوہ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اسی مدت میں مبینہ بحری محاصرے کو توڑنا اور تیل کی برآمدات میں 2 سے 3 گنا اضافہ ایران کی فیصلہ کن فتح کی نشانیاں ہیں۔ اس قوم کا اختیار بے سروپا بکواس سے داغدار نہیں ہو سکتا۔ امریکہ سے مذاکرات کا اگلا دور کب ہوگا؟ تاریخ طے نہیں ہوئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے اب تک رضامند نہیں۔ فریقین کا مشترکہ فریم ورک پر متفق ہونا ضروری ہے۔ ایران کسی بھی مذاکرات میں اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ امریکہ کسی بھی ملک کو احکامات دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کیا جائے گا، جس کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ ٹرمپ کا دعویٰ۔ رائٹرز کو انٹرویو میں بولے، ایران میں احتیاط کے ساتھ کھدائی کر کے بڑی مشینری کے ذریعے جوہری مواد نکالا جائے گا، جسے امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ تہران افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ ایران کی تردید۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بولے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات چیت جاری ہے۔
دنیا اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہر روز کسی صدر کی دھمکی آمیز بیانات اور جنگی اعلانات کے سائے میں زندگی گزاری جائے۔ برازیلین صدر کی نام لیے بغیر ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ بارسلونا میں اجلاس خطابی انہوں نے مشرق وسطی میں جاری تنازعات پر UN سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے موقف تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ برازیلی صدر نے زور دیا کہ عالمی طاقتوں کو کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے سنجیدہ اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق۔ پاکستان کو 23 اپریل کو امارات کو مزید $1.5 ارب ادا کرنا ہے۔ پاکستان کو 2 روز قبل ہی سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہوئے۔ پاکستان نے یورو بانڈز کی فروخت سے کل ہی $500 ملین بھی حاصل کیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق UAE کو مکمل ادائیگی کے باوجود ملکی ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا۔ بیرونی ادائیگی کا انتظام موجود ہے۔ دہشت گرد انسانی رشتوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں موجود ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ بلوچستان اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس۔ ترجمان بابر یوسفزئی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں کا سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گرد بلوچستان کا مثبت چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ میرا شوہر عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ افغانستان فرار ہونے کی کوشش کرنے والی دہشت گرد کی بیوی کا اعترافی بیان۔ کہا کہ اس کا شوہر منظور دہشت گردوں اور خودکش بمبار عورتوں سے رابطے کے لیے اس کا موبائل فون استعمال کرتا تھا۔ خودکش بمبار لڑکی نے FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے سے قبل ان کے مکان میں قیام کیا۔ اس کا شوہر افغانستان فرار ہو چکا ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ افغانستان جا رہی تھی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے گرفتار کر لیا۔ ملک کے حق میں پاک فوج کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا کہ دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب۔ 153ویں PMA لانگ کورس، 38ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کیڈٹس شامل، 72ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15ویں مجاہد کورس اور 27ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کیڈٹس بھی شامل۔ سندھ کے حکمرانوں کا نعرہ ہے ڈباؤ کراچی اور ہمارا نعرہ ہے بچاؤ کراچی۔ MQM رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر تنقید۔ کہا MQM کراچی بچاؤ PP بھگاؤ کے نام پر جلد لوگوں کو احتجاج کی کال دے گی۔ پیٹرولیم لیوی میں 1.5 ماہ میں 80 ارب روپے جمع ہوئے۔ پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی غفلت اور لاپرواہی، بھاری گاڑیوں سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری۔ رواں برس ٹریفک حادثات میں 311 افراد جاں بحق، 3275 افراد زخمی ہوئے۔ آج شام گلستان جوہر میں پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر نے راہگیر کو کچل ڈالا۔ مشتعل عوام کا ڈرائیور پر تشدد، واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ زخمی راہگیر اسپتال میں دم توڑ گیا۔ اس سے قبل پیپلز چورنگی کے قریب بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق ہو گئی۔ ماڑی پور روڈ بس اسٹینڈ کے قریب ٹرک کی ٹکر سے راہگیر خاتون جہاں سے گئی۔ حکومت سندھ کا سکھر کی بات۔ حیدرآباد میں بھی پنک اسکوٹیز تقسیم کرنے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس، ہیلمٹ اور تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا اولین ترجیح ہے۔ پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ عوام کو سستی اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے۔ پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز۔ پاکستانی عازمین حج کی پہلی پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ عازمین کا پرتپاک استقبال۔ DG حج جدہ اور ڈائریکٹر مدینہ نے عازمین حج کا استقبال کیا۔ آج صبح کراچی سے نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز عازمین کو لے کر حجاز مقدس روانہ ہوئی تھی۔ گورنر سندھ اور وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت لاہور سے بھی پرواز روانہ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ فلیگ شپ پروجیکٹس کا جائزہ اجلاس۔ 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ اسپتال اور کلینکس آن ویلز سے علاج فراہم۔ مریم نواز کا فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹس پر اظہار اطمینان۔ پوری ٹیم کو شاباش۔ پنجاب میں 1217 مراکز صحت کی تشدید مکمل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو حکام کی بریفنگ۔ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام پریشان۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔
बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 15 से 18 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और लाहौर में 6 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं ठंड का राज, बादल भी बरस रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खास तौर पर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक नौशकी, शिरानी, मुसाखिल में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। PDMA की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाफरीदी भी शामिल। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 लाहौर कलंदर्स का पिंडीज को जीत के लिए 211 रन्स का हदफ। कराची के नेशनल स्टेडियम में हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज की बल्लेबाजी जारी। इवेंट के इस अहम मरहले पर दोनों टीमों के लिए ये मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स टेबल पर निचली पोजीशंस पर मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स ने अब तक खेले गए 6 मैचेस में से सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की है और उन्हें गुज़िश्ता 3 मैचेस में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। कलंदर्स की कोशिश है कि वो इस मैच में फतह हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए और दोबारा फॉर्म में वापस आए।